اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اسے عملی جامہ بھی پہنا دے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس 10 سے لے کر 700 تک، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاس اسے ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے، اور ارادہ کرنے کے بعد اگر اس برائی کے مطابق عمل کر لیا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے پاس صرف ایک برائی لکھتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک برائی لکھتا ہے یا اسے بھی مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف وہی شخص ہلاک ہوتا ہے جو خود کو تباہی اور ہلاکت میں ڈالنے والا ہو۔ بات توجہ طلب ہے، بات ہے نیکی کی اور بدی کی۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی کے بارے میں ہر شخص کا کانسیپٹ فرق ہے۔ ہمارے یہاں کتنے ہی کاموں کو نیکی کے کام سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نیکی کے کام نہیں ہوتے۔ دیکھیے قرآن حکیم ہمیں نیکی کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر دو۔ پھر نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں یہ بات بتائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق صرف زبان سے ہو۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، الایمان هو القول والعمل، ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی، یعنی ایمان کا تعلق زبان سے بھی ہے اور ایمان کا تعلق عمل سے بھی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایمان کو ایک جامد چیز سمجھا جاتا ہے کہ بس زبان سے کہہ دیا، اب اس نے نہ گھٹنا ہے نہ بڑھنا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک اور باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، اور جب نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے تو ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اب ہم بات یہ کر رہے تھے اس حدیث کے حوالے سے، جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور کر نہیں پاتا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ لیتا ہے۔ جب وہ کر لیتا ہے تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں لکھ لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کوئی گناہ کرتا ہے، اگر وہ ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے نہیں ہیں، لیکن جب وہ کر ڈالے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی انسانوں کے ساتھ شفقت ہے کہ گناہ کے بارے میں اتنا چانس دیتا ہے، وہ جہانوں کا بادشاہ۔ لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ گناہوں کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس گناہ سے توبہ کی جائے معافی مل جاتی ہے، مل سکتی ہے، وہ غفور و رحیم ہے۔ کیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تھا؟ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا، انہوں نے جب پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ الفاظ سکھا دیے جس سے وہ توبہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جب آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجا گیا تو توبہ قبول کرنے کے بعد پاک کر کے بھیجا گیا۔ یہاں پہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ہم دیکھ رہے تھے نیکی کو، نیکی سب سے پہلے اگر ایمان ہے
تو نیکی کا تعلق صدقے سے بھی ہے، انفاق سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقے دل سے اپنا مال خرچ کرنا نیکی ہے، چاہے وہ والدین پر ہو، چاہے وہ رشتہ داروں پر ہو، چاہے وہ محروم طبقات پر ہو۔ اسی طرح سے نماز پڑھنا نیکی ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا نیکی ہے، صبر کرنا نیکی ہے، سچ بولنا نیکی ہے، اور راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو یا ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے، کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی نیکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کا پتہ تو بہت سو کو ہوتا ہے، لیکن نیکی کی رغبت، نیکی کا شوق ہر دل میں نہیں ہوتا۔ نیکی کرنا ہر کوئی اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ نیکیاں کون کرتا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس کا جواب ملتا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی یہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اب اگر آپ تقوی کو دیکھیں گے، تقوی نیکی ہے۔ جو متقی بنتا ہے نا سچے دل سے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، دراصل وہ نیکیاں کرتا ہے، اس دل کے اندر شوق اور رغبت ہوتی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا۔ ہمارے یہاں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتی، ثواب کی امید رکھنی نہیں آتی۔ جیسے آپ ابھی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، سچ سچ بتائیے گا کتنے اجر کی نیت رکھی تھی؟ نارملی نماز کے بارے میں یہ تو یاد رہتا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وضو کے بعد جائے نماز پہ کھڑے ہونا، اور کیا کچھ الفاظ ادا کرنے ہیں، اور کیا کچھ اعمال جو اعضاء کے اعمال ہیں وہ کس طرح سے انجام دینے۔ تو آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ نارملی ہمارے یہاں نماز کے لیے جو بات کہی جاتی ہے، نماز پڑھنا، پڑھنے میں اور ادا کرنے میں فرق ہے۔ پڑھنے سے یہ مراد ہے کہ آپ کو جو لفظ آتے ہیں آپ انہیں دہرا دیتے ہیں۔ ریلی دہرانے میں بھی وہ بات نہیں ہوتی۔ مجھے ایک صاحب کی بات یاد آتی ہے جنہوں نے کہا، انہوں نے اپنی سٹوری لکھی کہ میں بچپن میں اپنی ماں کو نماز سناتا تھا، پھر جس وقت مجھے نماز یاد ہو گئی تو میری ماں نے کہا، پہلے تو مجھے نماز سناتے تھے، اب یاد رکھنا اس کے بعد تم نے اپنے اللہ کو نماز سنانی ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ کر آنا ہے۔ ریلی اتنی سادگی کے ساتھ ماں نے طریقہ کار بتا دیا کہ اب یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ اس کے سامنے ان الفاظ کو دہراؤ گے، وہ سنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر آپ اسے نہیں دیکھتے وہ تو آپ کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جس نے نماز ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے امید رکھی کہ وہ اجر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ امید رکھی کہ یہ نماز میرے گناہوں کا کفارہ بنے گی، کہ یا اللہ اس نماز کی وجہ سے میری پچھلی برائیوں کو مٹا دے، اور یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آپ جب نماز ادا کرتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل، آپ کی سنت کو فالو کرتے ہیں، تو آپ ایک بار اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سنت ہے، اور اس لیے بھی کہ مغفرت کی ضرورت ہے۔ جو انسان نیکی اور گناہ کو سمجھتا ہے اور اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، حقیقی انداز میں وہی مغفرت طلب کر سکتا ہے۔ اسی کو پھر نیکیوں کا شوق لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الحسنات، بے شک نیکیاں یذہبن السیئات، برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ تو نیکی کرنے کا شوق اس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے جس کو اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، جس نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، جس کے دل کو یقین ہے کہ حساب کتاب ہوگا، جو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے اپنے لمحے لمحے کے بارے میں۔